جی ویورز آداب، راشد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اب انتظار کر رہے ہوں گے کہ کون سی نئی جو گورنمنٹس ہیں وہ پاکستان میں سامنے آتی ہیں، کس صوبے میں کس کو حق حکمرانی ملتا ہے۔ اور دیکھیے کہ کتنے عرصے تک یہ نئی گورنمنٹس جو ہیں یہ چلتی ہیں، بالخصوص دا فیڈرل گورنمنٹ۔ اب تک کچھ خد و خال واضح ہوتے جا رہے ہیں کہ پنجاب میں مریم نواز جو ہیں وہ اگلی وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ خوش آئند بات ہے کہ پہلی مرتبہ صوبے میں ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ مرکز میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے لیے مسلم لیگ نون نے انہیں نومینیٹ کیا ہے، اور ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور آئی پی پی نے اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی جماعت مسلم لیگ کاف نے مسلم لیگ نون کی جو یہ ڈیسیژن ہے اس کو انہوں نے مطلب ہے کہ انڈورس کر دیا، سپورٹ کی ہے اور کہا کہ وہ ساتھ دیں گے۔ فی الحال پیپلز پارٹی نے کہا کہ انہیں آئینی عہدے دیے جائیں، کچھ زیادہ ہی مانگے ہیں بھی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیل جو ہے یہ فائنلائز کہاں پہ ہوتی ہے۔ یہ طے ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب اب پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ تو گریسفلی نواز شریف صاحب نے مطلب ہے کہ ایک ڈیسیژن لیا، کیونکہ یہ عمران شفقت صاحب تو خیر 4 مہینے پہلے بتا چکے تھے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے، شہباز شریف صاحب ہوں گے، لیکن ہم بھی اس وقت حیران رہ گئے جب واقعی یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے ٹویٹر پہ جو والنٹری سپورٹرز ہیں یا جو ان کی پارٹی والے بھی ہیں، بہت ہی افسردہ ہو گئے ان میں سے بہت زیادہ لوگ کہ نواز شریف صاحب مطلب کیوں وزیر اعظم نہیں بن رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ جب اخباروں میں ایڈ آ گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف، ان کی پوری جو کیمپین ہے وہ اس نعرے پہ چلی ہے کہ پاکستان کو نواز دو، تو کیوں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیک اینڈ پہ چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ از کوائٹ انفارچونیٹ کہ نواز شریف صاحب کو ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں ہے، اس طرح پذیرائی حاصل نہیں ہے، مطلب وزیر اعظم بننے کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی اور اختلاف ہو، نہیں، وزیر اعظم بننے کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی یا بہرحال جس طرح بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کچھ عرصے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں۔ دوسرا، نواز شریف صاحب کا ایک اپنا طرز حکمرانی ہے، وہ عام طور پہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کسی صورت منظور ہی نہیں ہے کہ جی بھارت کے ساتھ پاکستان اچھے تعلقات رکھ لے، حالانکہ اس میں دونوں ممالک کا بھلا ہے، لیکن بس اسٹیبلشمنٹ آپ کی نہیں چاہتی، تو یہ بہت بڑی وجہ بنی ہے۔ بہرحال اب شہباز شریف صاحب جی اسٹیئرنگ سنبھالیں گے، اور مسلم لیگ نون اور ان کی کچھ خیر خواہ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت جو اصل میں مشکلات تھیں وہ شہباز شریف نے پچھلے 16 مہینے میں کاٹ لی ہیں، اور اب امید کی جا سکتی کہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ لیکن میں پڑھ رہا تھا ٹویٹر پہ ڈاکٹر عاطف آرمیہ جو ہیں، جو ایک بہت مشہور اکانومسٹ ہے، پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے بہت خطرناک منظر کشی کی ہے آنے والے دنوں کی اکنامکس کے لحاظ سے، کہ پاکستان کی اکنامیکل سچویشن جو ہے وہ بہت اس وقت کریٹیکل پوائنٹ پہ ہے اور یہ مزید خراب ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ تو آئی وش کہ ہمارا ملک ان چیزوں سے نکلے گا کیسے کہ یہاں پہ اب کم از کم کوئی اور سکینڈل نہ آئے۔ ملک اب سکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا۔ مکمل نیک نیتی سے مرکز کی حکومت چلائی جائے بالخصوص، اور تمام صوبے بھی تعاون کریں۔ اس وقت یہی ایک واحد حل بچتا ہے جو آپ کے ملک کے لیے نظر آ رہا ہے کہ تمام صوبے مرکز کے ساتھ تعاون کریں اور مناظرہ ہی نہ کی جائے۔ بدقسمتی سے قدرت نے حالانکہ عمران خان کو ایک اور موقع دیا تھا کے پی کے حکومت کے بارے میں فیصلے کرنے کا، بدقسمتی سے انہوں نے اس موقع کا پھر اپنی ضد کے ساتھ بڑا غلط استعمال کر دیا ہے، اور وہ غلط استعمال یہ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور جیسے بدنام زمانہ شخص کو، جس کو ایون کہ خواتین کی عزت کرنی بھی نہیں آتی، ان کو نامینیٹ کر دیا جی کہ یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ موصوف جو ہے بنی گالا جا رہے تھے گاڑی پر، ان کی گاڑی سے امپورٹڈ شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی تھی، بڑا مشہور برانڈ ہے جونی واکرز بلیک لیبل، تو وہ بوتل ان کی گاڑی سے برآمد ہوئی تھی باقاعدہ، اور یہ بھاگ گئے تھے۔ نواز شریف کا دور تھا تو پولیس نے ان کو نہیں پکڑا تھا، ان کو جانے دیا تھا وہاں سے۔ تو اس بندے کو جنہوں نے مریم کے بارے میں بھی بڑی غلیظ زبان بعض اوقات استعمال کی علی امین گنڈا پور نے، تو ان کو نامینیٹ کر کے، اور اس وقت یہ 9 مئی میں بھی ملوث ہیں، ان کے اوپر کیسز ہے، تو عمران خان نے ریاست کو ایک دفعہ پھر دشمنی کا پیغام دے دیا ہے۔ بہرحال اگر آپ الیکشن کے اوورآل نتائج دیکھیں تو یہ ایک حقیقت ہے، چاہے یہ کسی کو بری بات بری لگے، میں معذرت پہلے کر لیتا ہوں کہ عوام نے 9 مئی کے بیانیہ کو نہیں خریدا، عوام نے اس کو رد کر دیا ہے، اور اس کی جو قیمت ہے وہ مسلم لیگ نواز کو اور پیپلز پارٹی کو بھی ادا کرنی پڑ گئی ہے۔
تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں تو جو نتائج آئے ہیں اس میں کئی جگہ مسلم لیگ نون کے بندوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں. بالکل جہاں مطلب آزاد امیدواروں کو کچھ شکایت ہے تو نون لیگ کے لوگ بھی اب رو پیٹ رہے ہیں اور پتہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس میں خرم دستگیر صاحب اور جاوید لطیف صاحب نے تو کھلم کھلا بتا دیا کہ ان کو بالکل جان کے ہرایا گیا ہے. اور جہاں تک بات ہے فیصلہ آباد کے جو عابد شیر علی، رانا ثناء اللہ صاحب، تو یہ عوام کے غضب و غضب کا نشانہ بنے. اور میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ عوام بیسیکلی عمران خان کی ہمدردی میں گئی، کیونکہ عدالت کے لاسٹ جو 3 ڈیسیجنز آئے ہیں وہ بہت ہی عمران خان کو ہائپ دے گئے ہیں، وہ تینوں نتائج. اس سے پہلے بھی لوگ ناراض ہیں کئی باتوں پر. تو میرا خیال ہے کہ کچھ طریقہ سے یہ چلنا چاہیے تھا. اور رہی سی کسر شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس نے پوری کی ہے. یاد رکھیے مہنگائی ہونا ایک فیکٹر ہے، شہباز شریف کی بیڈ گورننس بھی بہت بڑی وجہ ہے. شہباز شریف نے اچھی طرح پرفارم اس 16 ماہ میں نہیں کیا. بہرحال وہ ٹف ٹائم تھا. اس وقت یہ بھی بڑے ایشو آ رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی میں پنجاب حکومت کے لیے حمزہ کو بہت تنگ کیا گیا. اس دوران آپ جانتے ہیں عمر سرفراز چیمہ نے تنگ کیا ہے، پریزیڈنٹ عارف علوی نے تنگ کیا ہے، اور بہرحال اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت چلنے ہی نہیں دی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف صاحب کو واضح بتا دیا تھا کہ بھائی آپ اگر وزیر اعظم ہیں تو آپ اپنے بیٹے کو مت لگائیں. بہرحال اب مریم نواز آ رہی ہیں اور مجھے کچھ یوں لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اس میں رضامندی شامل ہے کہ مریم پنجاب میں آ جائیں. تو وش کرتے ہیں کہ اچھی حکومتیں اور اچھے طریقے سے ملک کو آگے لے کے چلیں. اور عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر غلط انتخاب کیا. مجھے نہیں لگتا کہ کے پی کے میں بھی پراپر اب پی ٹی آئی کی حکومت بننے دی جائے گی. عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو نامینیٹ کر کے در حقیقت ایک جسے کہتے ہیں نا دشمنی کا پیغام دے دیا. اس طرح وہ ان حالات میں نہیں چل سکیں گے. جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ اتحاد کرنے سے اب ہچکچا رہی ہے. مجلس وحدت المسلمین کا پتہ نہیں کہ کے پی کے میں کوئی سیٹ ہے، یعنی میرے خیال میں نہیں ہے. ان کے بعد غالباً مرکز میں ہی ایک سیٹ ہے. بہرحال وہ پی ٹی آئی کو ایڈجسٹ کرنے پر تیار ہے، لیکن آنے والے دنوں میں نہیں پتا کہ یہ آزاد امیدواران جو ہیں یہ کہاں جائیں گے، کیونکہ ان میں سے کئی لوگ جو اپنے مذہبی عقائد میں سخت ہیں اور مطلب اہل سنت سائڈ کے ہیں، اس میں اہل حدیث بھی ہو سکتے ہیں، بریلوی بھی ہو سکتے ہیں، دیوبندی بھی ہو سکتے ہیں. بعض لوگ ان میں سے وہ ہوں گے جو کہیں گے نہیں ہم ایک مطلب مخالف فرقے کی جماعت سے کیوں اتحاد کریں، اہل تشیع سے ہم کیوں اتحاد کریں، کیونکہ اہل تشیع اور اہل سنت میں کئی معاملات پہ آپ کو پتہ ہے کہ اختلافات ہوتے ہیں. تو اس لیے بعض ممبر جو ذرا اس معاملے میں مطلب ہے ایک سخت موقف رکھتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرف جانے کے فیصلے کو قبول نہ کریں. یوں آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے بہت ساری مشکلات دیکھ رہا ہوں. اوکے ویورز، اور آج میں یہ کہوں گا کہ جس طرح لوگوں نے دکھ کا اظہار کیا نواز شریف سے، یہ نواز شریف کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، بہت بڑی ان کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ ایک اچیومنٹ ہے کہ ایک طرح سے ریٹائرمنٹ آج ان کی ہوئی ہے پارلیمانی سیاست سے. پتہ نہیں اب وہ ایم این اے بھی بنتے ہیں یا نہیں، لیکن خوش قسمت ہیں کہ لوگ اتنا ان کے لیے دکھی ہوئے. لٹرلی لوگ روئے ہیں. راشد نصر اللہ جو تھے انہوں نے جو ویڈیو پیغام دیا اس میں وہ رو رہے تھے، مطلب ہے کہ گلوگیر ان کی آواز ہو گئی. تو بہت ہی خوش قسمت انسان ہے نواز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب کے بے پناہ احسانات ہیں. یہ انتخابات کچھ لوگوں کے لیے اب کچھ میسیج بھی لے کر آئے ہیں. اب چودھری شجاعت حسین صاحب بہت بزرگ ہو گئے، اب انہیں بھی پارٹی اپنے کسی بیٹے یا کسی فیملی ممبر کے حوالے کر کے ریٹائرمنٹ لینی چاہیے سیاست سے. چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی اب انتخابات اندر نہیں لڑنے چاہیے. شیخ رشید احمد صاحب کو بھی اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. اور بہت بہتر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب اگلی دفعہ الیکشن میں نہ کھڑے ہوں. ان کی بھی عمر زیادہ ہو گئی، وہ بھی اس دفعہ سسٹم سے بڑے سخت نالاں نظر آئے ہیں. لیکن بس ان کی بدقسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ہی ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتی. شاید وجہ یہ ہے کہ ان کے بعد 2-3 ممبر ہوتے ہیں سارے. بہرحال مولانا صاحب جیت کے اچھی بات ہے کہ اسمبلی میں آئیں گے. انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن میں ہم لوگ بیٹھنا پسند کریں گے. چلیں وش کرتے ہیں کہ اپوزیشن میں رہ کے وہ ملک کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرے. اوکے ویورز، اپنا بہت دھیان رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.